اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الثالث والستون، یعنی 63واں سبق، اور اس سبق کا عنوان بھی المنصوبات ہے، لیکن آج المنصوبات میں چھٹی منصوب کی قسم الحال کو ذکر کر رہے ہیں مولوی عبدالستار خان صاحب۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ذکر کر رہے ہیں قرآن مجید کی ایک ایگزامپل کے ذریعے، اذکروا اللہ قیاما وقعودا۔ دوسری ایگزامپل عام عربی کی مثال ہے شربنا الماء صافیا۔ تیسری ایگزامپل کلم زید عمرا راکبین، اور چوتھی ایگزامپل ہے دخلت المسجد ممتلئا من الناس، اور آخری ایگزامپل جو ہے وہ ہے اغتسلت فی الحوض مملوءا من الماء۔ یہ ساری ایگزامپل ذکر کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ مذکورہ جملوں میں قیاماً، قعوداً، صافیاً، راکبین وغیرہ کس لیے منصوب ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ تم جواب دے سکو گے کہ وہ سب الفاظ حال واقع ہوئے ہیں، اس لیے منصوب ہیں، کیونکہ تم نے سبق 10.2 اور سبق 43.9 میں پڑھا ہے کہ جو اسم فاعل یا مفعول یا دونوں کی ہیئت یعنی حالت بتلائے اسے حال کہا جاتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو گویا کچھ ایگزامپلس کے ذریعے حال کو ریوائز کر رہے ہیں مولوی عبدالستار خان صاحب، اور جو پہلی ایگزامپل ہے اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو کچھ یوں ترجمہ بنے گا اس کا، اذکرو تم یاد کرو اللہ اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ دوسری ایگزامپل جو تھی شربنا الماء صافیا، شربنا ہم نے پیا، کیا پیا؟ الماء پانی، اور کس حالت میں تھا پانی؟ صافیا یعنی صاف حالت میں۔ تیسری ایگزامپل کلم زید عمرا راکبین کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ زید نے عمر سے کلام کیا اس حال میں کہ دونوں سوار تھے، اور اگلا جملہ جس کو ہم ٹرانسلیٹ یوں کر سکتے ہیں کہ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ ممتلئا من الناس، وہ مسجد جو تھی وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور آخری جملہ اغتسلت فی الحوض، میں نے غسل کیا حوض میں مملوءا من الماء، اس حال میں کہ وہ حوض جو تھا وہ پانی سے مکمل تھا یعنی بھرا ہوا تھا۔ تو گویا ان تمام جملوں میں حال کو ذکر کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ یہاں نئی بات یہ ہے کہ ممتلئاً ظرف مسجد کی حالت بیان کرتا ہے، اور مملوءاً مجرور حوض کی حالت بیان کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حال ظرف کا اور مجرور کا بھی آتا ہے۔ تو ایک محدود سا کنسیپٹ جو تھا حال کے بارے میں کہ فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرنے والے اسم کو حال کہتے ہیں اور وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں اس میں ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ ظرف کی حالت بھی آ سکتی ہے اور مجرور کی حالت بھی آ سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ صاحب حال کو ذوالحال کہتے ہیں۔ پہلی مثال اذکروا میں فاعل کی ضمیر یعنی واو بمعنی انتم ذوالحال ہے، دوسری میں الماء، تیسری میں زید اور عمر، چوتھی میں مسجد، اور پانچویں میں حوض ذوالحال ہیں۔ تو گویا جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو صاحب الحال یا ذوالحال کہا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ جملے میں حال کی شناخت یہ ہے کہ کس حالت میں یا کس طرح کے جواب میں واقع ہو، یعنی اگر سوال کیا جائے نا کہ کس حالت میں، جیسے میں کہتا ہوں جی میں مسجد میں داخل ہوا، تو سوال کیا جائے کس حالت میں، تو اس کے جواب میں جو کچھ کہا جائے گا وہ حال ہوگا، اور بتا رہے ہیں کہ جیسا اوپر کی مثالوں میں تم سمجھ سکتے ہو۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ حال عموماً اسم مشتق اور نکرہ ہوتا ہے، اور ذوالحال معرفہ، یعنی عموماً بات کر رہے ہیں کہ حال عام طور پر نکرہ ہوتا ہے اور مشتق ہوتا ہے، اور ذوالحال عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، دیکھو اوپر کی مثالیں۔ مگر کبھی حال اضافت کی وجہ سے معرفہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے آمنت باللہ وحدہ، تو یہاں پر آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، وحدہ اس حال میں کہ وہ احد ہے، تو یہاں پر حال جو ہے وہ معرفہ ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم یوں کہیں گے مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے۔ اس مثال میں وحدہ لفظ جلالہ اللہ کا حال ہے اس لیے منصوب ہے، اور یہاں لفظ وحد جو ہے اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے۔
5واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اسم جامد بھی کبھی حال واقع ہو سکتا ہے جبکہ وہ تشبیہ پر دلالت کرے، اور اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں کرہ علی اسدن۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، علی شیر کی حالت میں یعنی شیر کی طرح لوٹ پڑا، یعنی اس نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں اسم جامد جو ہے اسد وہ حال واقع ہو رہا ہے۔ یا بتا رہے ہیں کہ یا ترتیب پر دلالت کرے، جیسے ادخلو رجلن رجلن، اندر آؤ یا داخل ہو جاؤ آدمی آدمی ہوتے ہوئے، یعنی ایک ایک آدمی کر کے۔ یا اسم عدد ہو، جیسے جاؤ مثنا و ثلاثہ و رباعہ، وہ آئے دو دو تین تین چار چار ہو کر۔ یا نرخ بتلائے، جیسے کہ بی الزیتو رتلن بدرہم، تیل فی رتل ایک درہم میں بیچا گیا۔ بی الزیتو تیل بیچا گیا، رتلن بدرہم فی رتل ایک درہم میں۔ یا وہ موصوف ہو، جیسے انا انزلناہ قرآنا عربیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 کا ریفرنس دیا ہے کہ ہم نے نازل کیا اس کتاب کو قرآن عربی کی صورت میں۔ تو یہاں پر قرآن جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور موصوف ہے اس لیے کہ عربین جو ہے اس کی آگے صفت واقع ہو رہی ہے۔ یا پھر بتا رہے ہیں یا جانبین کے معاملے پر دلالت کرے، جیسے بیت القمح یدن بیدن، میں نے گیہوں ہاتھوں ہاتھ بیچ دیے۔ تو اس پوائنٹ میں بہت اہم انفارمیشن دی ہے ہمیں مولوی عبدالستار خان صاحب نے، کہ ہم نے پڑھا ہے کہ عام طور پہ حال جو ہے مشتق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اسم جامد بھی کبھی حال واقع ہو سکتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جن میں پہلی شکل تھی کہ جب وہ تشبیہ پر دلالت کرے، ترتیب پر دلالت کرے، اس میں عدد ہو، نرخ بتلائے، یا موصوف ہو، یا جانبین کے معاملے پر دلالت کرے، اور ان کی ایگزامپلز انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں دی ہیں۔ 6واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، یہ بھی حال واقع ہوتا ہے، اور اس وقت حال اور ذوالحال کے درمیان ایک رابط یعنی جوڑنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رابط واو حالیہ ہوتا ہے۔ اور ایگزامپل دے رہے ہیں اطلب العلم، علم کی طلب کر، وانت فتن، اس حال میں کہ تو نوجوان ہو۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، باقی با محاورہ ترجمہ آپ اس کا خود سمجھ سکتے ہیں کہ نوجوان ہوتے ہوئے علم کی طلب کر۔ یا ضمیر غائب ہو، جاء رشید یضحکو، رشید ہنستا ہوا آیا۔ تو یہاں پر یضحکو صیغہ واحد غائب ہے، اور اس میں ضمیر غائب ہوا جو ہے وہ مستتر ہے، اور اس جملے میں وہی رابط ہے، یعنی پہلے ایگزامپل میں واو رابط تھا، اور اس ایگزامپل میں ضمیر جو ہے وہ رابط کا کام دے رہی ہے۔ یا پھر دونوں رابط ہو سکتے ہیں، یعنی واو اور ضمیر، اور اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں جاء رشید وہو یضحکو۔ تنبیہ نمبر 1 دے رہے ہیں کہ اگر جاء رجل یضحکو کہیں تو ترکیب میں یضحکو جملہ فعلیہ ہو کر رجل کی صفت ہوگا، اسے حال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ رجل نکرہ ہے اور جملہ بھی نکرہ مانا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ذوالحال معرفہ نہ ہو تو اسے موصوف کہیں گے، مگر ترکیب کے بدلنے سے معنی میں کوئی خاص فرق نہ ہوگا۔ یعنی یہ ایگزامپل دے کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جملہ ہو جاء رجل یضحکو، تو لفظی ترجمہ ہم اس کا یہی کریں گے کہ ہنستا ہوا ایک آدمی آیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو عربی جملے پر، تو رجل لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو نکرہ پلس نکرہ ہم جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، تو یہ مرکب توصیفی بنے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذوالحال عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، تو اگر الرجل یہاں ہوتا نا تو پھر ہم یضحکو کو حال کہتے، لیکن بات یہ بتا رہے ہیں کہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے اسے ہم حال کے طور پہ ترجمہ کریں یا صفت کے طور پر ترجمہ کریں۔ اور 7واں اور اہم پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ حال متعدد بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ذوالحال کے کئی حال بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایگزامپل دے رہے ہیں قرآن مجید سے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کی، کہ رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا۔ تو یہاں پر موسیٰ ذوالحال ہے جس کے 2 حال بیان ہو رہے ہیں، ایک ہے غضبانہ اور دوسرا اسفا۔ 8واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ قرینہ ہو تو حال کے ما قبل کا جملہ حذف کر دیتے ہیں، چنانچہ کوئی سفر کو روانہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں سالمن غانمن، یعنی کوئی شخص اگر سفر پر روانہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں سالمن غانمن، یعنی اذهب سالمن ورجع غانمن۔ تو جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا اور حال کو جو ہے وہ باقی رکھا گیا، اور لفظی ترجمہ ہوگا اس کا سلامتی میں جا اور نفع حاصل کرتا ہوا واپس آ۔ تو الحمدللہ جی حال کے متعلق ہمیں بہت ساری معلومات اس سبق میں حاصل ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی مشق شروع ہو گئی ہے جس کا نمبر 103 ہے۔ تو اس سبق میں ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے
کہ مشق کے بعد پھر سلسلہ الفاظ وہ بولیں گے۔ تو مشق نمبر 103 کو ہم اب پڑھتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو، اور تحلیل بھی خود ہی کر رہے ہیں کہ آتیناہ الحکمہ صبیہ، سورہ مریم کی آیت کا ریفرنس ہے، جس میں آتینا فعل با فاعل ہے اور ہا ضمیر جو ہے مفعول بہ ذوالحال ہے، اور الحکمہ جو ہے دوسرا مفعول ہے آتینا فعل کا، یعنی آتا یؤتی ایتان دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے نا، تو ایک مفعول اس کا ہا ضمیر منصوب متصل ہے اور دوسرا مفعول جو ہے الحکمہ ہے، اور سبین جو ہے یہ حال ہے پہلے مفعول کا، اور یہ سب مل کر جملہ فعلیہ ہوا، یعنی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اور دوسرا جملہ جو ہے یا دوسری آیت جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں جاؤ اباہم عشاء یبکون، سورہ یوسف سے آیت کا ریفرنس ہے۔ جاؤ فعل و فاعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے اور وہی ذوالحال ہے، اباہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ، عشاء جو ہے یہ مفعول فی ہے، اور یبکونا فعل اور فاعل کا مجموعہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ اس کا فاعل ہے اور وہی رابط ہے، اور پہلا فعل اپنے فاعل و مفعول وغیرہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اس طریقے سے اس کا انالیسس کر رہے ہیں، اور اب دے رہے ہیں سلسلہ الفاظ نمبر 54، جس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے آزا، باب فعل سے حمزہ زال یا مادہ، آزا یؤذی ایذاءً، جس کے معنی ایذا دینا، تکلیف دینا کے ہیں۔ دوسرا لفظ تبسمہ، باب تفاعل سے تبسمہ یا تبسمو، با سین میم مادہ، مسکرانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ ترصدہ، باب تفاعل کا ہی لفظ ہے یہ، اور اس کے معنی انتظار کرنا ناگوار بات کا، تو ترصدہ یا ترصدو اس کا مضارع بنے گا۔ اور جنب لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کو نہانے کی حاجت ہو۔ اور قلبہ یقلبو تقلیباً، باب تفعیل سے قاف لام با مادے کو استعمال کرتے ہوئے الٹ پلٹ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حلقہ باب تفعیل کا لفظ ہے، حلقہ یحلق تحلیقاً، جس کے معنی سر منڈانا کے ہوتے ہیں۔ فجتن کچے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کسر یکسر تکسیراً، اس کے معنی کوتاہ کرنا یعنی سر کے بال کتروانا۔ اور مسرجن زین کسا ہوا، ان معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ سلسلہ الفاظ نمبر 54 جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ اس سے آگے مشق نمبر 104 آ رہی ہے، اور مشق نمبر 104 اور پھر مشق نمبر 105 کے لیے میں خاص طور پہ دعوت دوں گا اپنے ساتھی، اپنے دوست مفتی سعید احمد صاحب کو، کہ وہ ان مشقوں کو آپ کے ساتھ آسان انداز میں شیئر کریں۔ تو انہی دو مشقوں کے درمیان میں پھر اشعار بھی آئیں گے، اور وہ اشعار بھی مفتی سعید صاحب ہی آپ کے لیے ذکر کریں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مشق نمبر 106 جو کہ عربی میں ترجمہ کرو کے حوالے سے ہے، اس کے جملوں کی ٹرانسلیشن کے وقت حاضر ہوں گا۔ تو مفتی سعید صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ ذیل کے جملوں میں حال اور ذوالحال اور ان کی اقسام پہچانو۔ پہلی مثال ہے اذا اجتہد الطالب صغیرا ساد کبیرہ، کہ جب طالب علم چھوٹے ہونے کی حالت میں محنت کر لے تو بڑے ہونے کی حالت میں سرداری کرتا ہے۔ سادہ فعل ماضی ہے، سادہ یسود سیادہ سے سردار ہونا۔ اس میں صغیراً حال ہے الطالب سے جو کہ اجتہادہ کا فاعل ہے، اور کبیراً حال ہے سادہ کے اندر موجود ضمیر فاعل سے، اور حال کی قسموں میں سے یہ گویا اسماء مشتقہ ہیں۔ دوسری مثال ہے عیش عزیزاً او مت کریمہ۔ عیش عزیزہ، زندگی گزارو عزت والا ہونے کی حالت میں، او مت کریمہ، یا مر جاؤ کریم ہونے کی حالت میں، معزز مکرم محترم ہونے کی حالت میں۔ عزیزاً حال ہے عشق کی ضمیر فاعل سے، اور کریماً حال ہے مت کی ضمیر فاعل سے۔ عیش مصدر سے عاش یعیش عیشاً، موت مصدر سے مات یموت موتاً، یہ بھی اسماء مشتقہ ہے، فعیل کے وزن پر صفت مشبہہ ہے، یعنی حال مفرد اور اس میں مشتق۔ تیسری مثال ہے ول العدو مدبرا، اس میں ترجمہ ہے دشمن نے منہ موڑا پیٹھ پھیرتے ہوئے، یعنی پسپائی اختیار کرتے ہوئے۔ مدبراً العدو سے حال ہے، اور مدبر اس میں فاعل ہے ادبار مصدر سے، یہ بھی گویا مفرد اور اس میں مشتق حال بن کر آ رہا ہے۔ چوتھی مثال ہے لا تأکل الفواکہ فجة ولا الطعام حارا، مت کھاؤ پھل کچے
ہونے کی حالت میں، اور مت کھاؤ کھانا گرم ہونے کی حالت۔ اس میں فجتن الفواکہ سے حال ہے، جبکہ الفواکہ مفعول بھی ہے لا تأکل کا، اور فجہ یہ مفرد ہے اور اس میں جامد ہے۔ تو جیسے سبق میں بتایا گیا کہ بعض اوقات اس میں جامد بھی حال بن جاتا ہے، تو اس کی ایک مثال یہ ہے۔ وَلَا الطَّعَامَ حَارًّا اصل میں ہے وَلَا تَأْكُلِ الطَّعَامَ حَارًّا، الطعام مفعول بھی ہے لا تأکل کا، اور حارًا اس سے حال ہے، اور یہ اس میں مشتق ہے، مفرد ہے۔ رکبنا الفرس مسرجا، ہم سوار ہوئے گھوڑے پر اس حال میں کہ گھوڑے کو زین لگائی گئی تھی۔ جہاں مسرجن حال ہے الفرس سے، اور الفرس یہ مفعول بھی ہے رکبنا کا، اور مسرجن اس میں مفعول ہے، اس میں مشتق ہے، مفرد اس میں مشتق کی یہ مثال ہے۔ چھٹی مثال ہے قلبنا الکتاب صفحةً صفحةً وقرأنا بابا بابا، کہ ہم نے کتاب کو پلٹا صفحہ صفحہ کر کے، اور ہم نے پڑھا باب باب کر کے۔ اس میں صفحةً صفحةً یہ الکتابہ سے حال ہے، اور الکتابہ مفعول بھی ہے قلبنا کا۔ اسی طرح بابن بابن حال ہے، لیکن یہ کس سے حال ہے؟ یہاں قرأنا اصل میں ہے قرأناہ، اور ہو ضمیر الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بابن بابن اسی ہو ضمیر مفعول سے حال ہے۔ 7 نمبر ہے السعداء یشاہدون اللہ فی الجنۃ وجہا الی وجہ، کہ نیک بخت لوگ اللہ کا مشاہدہ کریں گے جنت میں اس حال میں کہ چہرہ چہرے کی طرف ہوگا۔ اس میں وجہا الی وجہ یعنی وجہا کائنا الی وجہ، الی وجہ کائنا محذوف کے متعلق ہے، اور کائنا وجہا کی صفت ہے، اور وجہن کائنا الی وجہ اس کو ہم گویا دوسری تعبیر یہ بھی دے سکتے ہیں متواجہین اور مشافہتاً وغیرہ، کہ نیک لوگ اللہ کا مشاہدہ کریں گے جبکہ یہ اس حال میں ہوں گے کہ چہرہ چہرے کی طرف ہوگا، یعنی جنتیوں کا اور نیک بختوں کا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف ہوگا۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجہن الی وجہ یہ یشاہدون کی جو ضمیر فاعل ہے اس سے، اور اللہ جو کہ لفظ جلالہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس سے، دونوں سے حال ہے۔ اب جو مفہوم اس سے اس کا بن رہا ہے کہ نیک بخت لوگ اللہ کا مشاہدہ کریں گے جبکہ اللہ کے چہرے کی طرف ان کا چہرہ ہوگا، یہ اس کی کیفیت متعین نہیں کی جا سکتی، اس کو یہی کہا جائے گا کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اس لیے کہ اللہ ایک تو جسمانیت سے پاک ہیں اور دوسرے کسی خاص جگہ میں مقید ہونے سے پاک ہے، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ نمبر 8 ہے اصطفت تلامذۃ اربعۃ اربعہ، کہ شاگردوں نے صف بنائی 4 4 کر کے۔ اس میں التلامذۃ اصطفہ کا فاعل ہے، اور اربعۃ اربعہ اسی سے حال ہے۔ اصطفہ فعل ماضی ہے، اصطفاف مصدر سے، تو یہ باب افتعال ہے، اور اس میں تا قو سے بدل گئی ہے ایک صرفی قاعدے کے مطابق۔ یموت التقی وقلبہ مطمئن والسعادۃ تنتظرہ، ویموت الشقی وضمیرہ یعذبہ والشقاوۃ تترصدہ۔ اس 9 نمبر مثال میں ترجمہ یہ ہے کہ پرہیزگار شخص مرتا ہے اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور سعادت و نیک بختی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور بدبخت شخص مرتا ہے اس حال میں کہ اس کا ضمیر اسے تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اور بدبختی اس کی طاق میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کی گھات میں لگی ہوتی ہے۔ التقی یموت کا فاعل ہے، اور وقلبہ مطمئن والسعادۃ تنتظرہ، ان دو جملوں کی آپس میں ترکیب یہ ہوگی کہ قلبہ مبتدا مطمئن خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ، اسی طرح السعادۃ مبتدا، تنتظرہ یہ فعل فاعل مفعول مل کر السعادہ کی خبر ہے، جملہ ہو کر السعادہ کی خبر، اور السعادہ مبتدا اس خبر سے مل کر معطوف ہے قلبہ مطمئن پر، تو گویا والسعادۃ تو کی واو عاطفہ ہے، جبکہ وقلبہ مطمئن اس میں جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، اور یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر حال بن رہے ہیں التقی سے۔ اسی طرح وَيَمُوتُ الشَّقِيُّ میں الشَّقِيُّ یموتو کا فاعل، ضمیر یعذبہ یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الشقاوۃ تترصدہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور الشقاوۃ تترصدہ کا عطف ضمیر یعذبہ پر، اور وضمیرہ میں واو حالیہ ہے، اور یہ بھی جملہ حال بن رہا ہے الشقی سے۔
تو جیسا کہ سبق میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جملہ حال بن رہا ہو تو اس کے اندر کسی رابط کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں رابط دو چیزیں ہیں، ایک تو واو ہے اور دوسرے قلبہ کی ہو ضمیر، اسی طرح ضمیرہ کی ہو ضمیر، تو اس میں گویا جملہ حال واقع ہو رہا ہے۔ نمبر 10 ہے لا تخرج لیلا وحدک، کہ رات کو مت نکلو اکیلے، اکیلا ہونے کی حالت میں۔ اس میں لیلن مفعول فی ہے، ظرف زمان ہے لا تخرج سے، اور وحدہ کا یہ مضاف الیہ مل کر لا تخرج کی ضمیر فاعل سے۔ آگے ہے 11 نمبر مثال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اس میں ربن، دینن، رسولن، یہ تینوں حال واقع ہو رہے ہیں۔ ربن کس سے حال ہے؟ باللہ میں لفظ اللہ سے، اور باللہ میں لفظ اللہ جار کا مجرور ہے۔ اسی طرح بالاسلامی، اس میں دینن حال واقع ہو رہا ہے الاسلام سے، وہ بھی مجرور ہے۔ رسولن حال واقع ہو رہا ہے لفظ محمد سے، جبکہ وہ بھی مجرور ہے۔ تو مجرور سے بھی حال واقع ہو جاتا ہے، اور یہ 3 جملوں پر مشتمل ایک بڑا جملہ اس کی مثال ہے۔ مشق نمبر 104 کے آخر میں جو اشعار دیے ہوئے ہیں ان کی تحلیل پیش خدمت ہے۔ انت الذی ولدتک امک باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فاحرص علی عمل تکون اذا بکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے کہ انت الذی ولدتک امک، تم ہی تو ہو کہ تمہیں تمہاری ماں نے جنا باکیاً، جبکہ تم رو رہے تھے، والناس حولک، اور لوگ تمہارے ارد گرد یضحکون سرورا، خوشی سے ہنس رہے تھے۔ فاحرص علی عمل، چنانچہ تم حرص کرو ایسے عمل کی، تکونو کہ تم ہو جاؤ، اس تکونو کے ساتھ آخر میں جو ضاحکن مسرور آ رہا ہے اس کا ترجمہ پہلے، کہ تم ہو جاؤ ہنسنے والے اور خوش، اذا بکو جبکہ لوگ روئیں، فی یوم موتک تمہاری موت کے دن میں۔ تم حرص کرو ایسے عمل پر کہ تم ہو جاؤ خوش اور ہنسنے والے جبکہ لوگ رو رہے ہوں تمہاری موت کے دن میں۔ اس میں انت مبتدا ہے اور الذی ولدت کا امو کا باقیہ اس کی خبر ہے۔ الذی موصول، ولدت کا فاعل ہے امو کا، اور باقیاً یہ حال بن رہا ہے ولدت کا کی ضمیر کاف زبر کا سے، اور یہ مفعول بھی ہے ولدت کا، تو مفعول سے یہ حال ہے اور واحد ہے اور مشتق ہے۔ والناس حولک یضحکون سرورا، اس میں الناس مبتدا، یضحکون فعل بفاعل، سرورا یہ تمییز ہے یضحکون سے، اور حولک یہ یضحکون ہی اس کا مفعول فی ہے۔ تو والناس حولک یضحکون سرورا، یہ الناس مبتدا اور یضحکون سرورا حولک یہ اس کی خبر بن جائے گی، اور اس کو بھی ہم حال بنا سکتے ہیں کہ والناس کے واو کو حالیہ قرار دیں اور پیچھے اس کو ولدت کا کی کاف ضمیر سے حال بنائیں، اور اس میں رابط واو اور حولک کی کاف ضمیر ہو جائے گی۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ تم ہی تو ہو کہ تمہیں تمہاری ماں نے جنا جبکہ تم رو رہے تھے، اور جبکہ لوگ تمہارے ارد گرد خوشی سے ہنس رہے تھے۔ سرورن کو جیسے تمیز بنا سکتے ہیں، مفعول لہو، مفعول لاجلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فاحرص علی عمل تکونو، اس میں فاحرص فعل بفاعل ہے، علی عمل اس کے متعلق ہے، لیکن اس میں پہلے عمل کو موصوف بنائیں اور تکونو ضاحکا مسرورا یہ جملہ اس کی صفت بنے گا، اور اس میں تکونو کے اندر ہی اس کا اسم موجود ہے، اور ضاحکا مسرورا یہ تکونو کی خبر۔ ایک ترکیب اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ تکونو کو ہم کانت تامہ قرار دیں توجدو کے معنی میں، اور اس کے اندر اس کا فاعل، اور ضاحکا مسرورا کو ہم اس سے حال بنائیں کہ توجدو تم پائے جاؤ، ضاحکا مسرورا ہنسنے والے اور خوش ہونے والے کی حالت میں، اذا بکو فی یوم موتک، فی یوم موتک یہ بکو کے متعلق ہوگا، اور اذا بکو فی یوم موتک یہ اذا کی وجہ سے شرط ہوگا، اور یہ شرط گویا درمیان میں آ رہی ہے، اور اس کا جزائیہ جملہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تکون ضاحکا مسرورا۔ تو اس طرح گویا اس میں ایک حال باقین ہے، اور والناس حولک یضحکون سرورا اس کو بھی جملہ حالیہ ہم بنا سکتے ہیں، اور ضاحکا مسرورا کو بھی حال قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 حال کی مثالیں ان اشعار میں ہو جائیں گی۔ مشق نمبر 105
من القرآن، یعنی قرآنی آیات میں حال کی مشق۔ آیت نمبر 1 ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان سکو وہ بات جو کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نماز کے قریب مت جاؤ جنبی ہونے کی حالت۔ اس میں پہلی مثال حال کی ہے وَأَنْتُمْ سُکارى، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہے لا تقربو کی ضمیر فاعل سے، اور اس میں رابط و حالیہ کے علاوہ انتم ضمیر ہے۔ ولا جنوبن میں جنوبن بھی حال واقع ہو رہا ہے، اصل تقدیر عبارت ہے لا تقربوا الصلاة جنوبن، تو لا تقربو کی ضمیر فاعل سے یہ حال ہے اور یہ مفرد لفظ حال واقع ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اے مخاطب تو دیکھے گا ان صحابہ کرام کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا کو تلاش کرتے ہوں گے۔ اس میں رکعا سجدا یہ دونوں حال واقع ہو رہے ہیں تراہم کی ہم ضمیر سے، جبکہ وہ ترا کا مفعول بھی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس جملے کو بھی حال بنانا بہتر ہے اور یہ بھی تراہم کی ہم ضمیر سے حال بنے گا، اور اس میں رابط یبتغون کی ضمیر فاعل ہوگی۔ آیت نمبر 3 لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، اس حال میں کہ تم امن والے ہوگے جبکہ تم اپنے سروں کا حلق کروانے والے ہوگے اور قصر کروانے والے ہوگے، تم کسی سے ڈرتے نہ ہوں گے۔ اس میں آمینین حال واقع ہو رہا ہے لتدخلن کی ضمیر فاعل سے، مقصرین کا عطف ہے محلقین پر، اور یہ معطوف علیہ مل کر یہ بھی حال ہیں لتدخلن کی ضمیر فاعل سے۔ لا تخافون کو بھی حال بنانا بہتر ہے، یہ بھی لتدخلن کی ضمیر فاعل سے جملہ حال واقع ہوگا اور اس کے اندر رابط ضمیر فاعل ہوگی۔ چوتھی آیت ہے فتبسم ضاحکا من قولها، کہ وہ مسکرائے ہنستے ہوئے اس چونٹی کے قول سے، یعنی سلیمان علیہ السلام۔ اس میں ضاحکا تبسمہ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ نمبر 5 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور وہ یعنی منافقین جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سست جبکہ لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں۔ اس میں 2 مثالیں ہیں حال کی۔ نمبر 1 کسالہ جو کہ کسلان کی جمع ہے، اور یہ قامو دوسرا جو قامو ہے اس کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ دوسری مثال ہے یراؤن الناس، یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے اسی قامو کی ضمیر فاعل سے، اور اس کے اندر رابط یراؤن کی ضمیر فاعل ہے۔ آیت نمبر 6 ہے اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اس میں دوسرا جملہ اصل میں یوں ہے بعضکم عدو لبعض، اور عدو لبعض بعضکم کی خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے اہبطوا کی ضمیر فاعل سے، اور رابط بعضکم کی ضمیر کم ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس آیت نمبر 7 میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ایسے نہیں کہ انہیں عذاب دیں جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والے نہیں جبکہ وہ مغفرت طلب کرتے ہوں۔ اس میں ایک مثال ہے حال کی وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ حال واقع ہو رہا ہے یعذبہم کی ہم ضمیر سے جو کہ مفعول بھی ہے، اور اس میں رابط و حالیہ کے علاوہ فیہم کی ہم ضمیر ہے۔ اسی طرح وہم یستغفرون، یہ بھی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہے معذبہم کی ہم ضمیر سے، رابط و حالیہ کے علاوہ ہم اور یستغفرون کی ضمیر فاعل۔ آیت نمبر 8 ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک ایک بڑا ظلم ہے، ایک بڑی زیادتی ہے۔ اس میں وَهُوَ يَعِظُهُ حال کی مثال ہے، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر وہ حالیہ کے ذریعے حال واقع ہو رہا ہے
لقمانوں سے، جو کہ قالا کا فاعل ہے۔ رابط و حالیہ کے علاوہ ہوا ضمیر ہے۔ آیت نمبر 9 ہے فما لہم عن التذکرۃ معرضین۔ اس میں اصل جملے کی ترتیب یوں تھی فما لہم معرضین عن التذکرہ، اور اس میں ما ایو شین کے معنی میں اور لہم یہ محذوف کے متعلق ہو کر اس کی خبر ہوگی، ایو شین مبتدا اور کائن لہم اس کی خبر۔ معرضین عن التذکرہ، اس میں معرضین یہ حال ہوگا لہم کی ہم ضمیر سے۔ 10ویں آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ اس میں وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہ پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے تؤذون کی ضمیر فاعل سے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس آیت نمبر 11 میں ترجمہ یہ ہے کہ تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ جملہ حالیہ ہے، اور یہ کس سے حال واقع ہو رہا ہے؟ تو یہ تموتن کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے، اور اس میں جو تقدیر عبارت بنے گی، جبکہ یہاں مستثنا گویا مستثنا تو ہے مستثنا منہ مذکور نہیں، تو ہم یوں جملے کی تقدیر بنا سکتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ حَالًا مِّنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا حَالَ كَوْنِكُمْ مُسْلِمِينَ، کہ تم نہ مرنا حالات میں سے کسی حال میں مگر احوال میں سے کسی حال میں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو۔ آیت نمبر 12 ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہوئی ہے، اور اس حال میں کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس میں ایک تو مثال ہے مصدقا لما بین یدی من التوراہ، یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے انی کی ضمیر سے، یعنی جو انا کا اسم واقع ہو رہی ہے، اور مبشرن کا عطف اسی مصدقن پر ہے، تو وہ بھی گویا حال ہے اسی انی کی ضمیر، اس ضمیر سے جو انا کا اسم واقع ہو رہی ہے۔ تو اس طرح ان آیات میں حال کی مختلف مثالیں آئی ہیں، کچھ واحد ہیں اور واحد ہو کر اسم مشتق ہیں، کچھ واحد ہیں مثالیں لیکن وہ اس میں جامد ہیں، کچھ مثالیں اس حال کی ہیں جو جملہ ہو کر حال واقع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آپ نے مشق نمبر 104 مشق نمبر 105 اور پھر دونوں کے درمیان میں جو چند اشعار ذکر کیے گئے ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز میں مفتی سعید صاحب کی زبانی سمجھا، اور اب میں آپ کے لیے مشق نمبر 106 کو شروع کر رہا ہوں، جو کہ عربی میں ترجمہ کرو کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے، اور اس میں پہلا جملہ جو دیا گیا ہے وہ ہے لڑکے جب چھوٹے پن کی حالت میں محنت کرتے ہیں تو بڑے پن میں سردار ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جملے جو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں، یہ تقریباً ان جملوں سے ملتے جلتے ہیں جو عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کے لیے ہمیں دیے گئے تھے۔ تو پیٹرن میں کوشش کروں گا کہ وہی فالو کروں جو کہ عربی جملوں میں مولوی عبدالستار صاحب نے ہمیں ٹرانسلیشن کے لیے دیا تھا۔ تو پہلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جی لڑکے جب چھوٹے پن کی حالت میں محنت کرتے ہیں، تو اذا سے شروع کیا تھا مولوی عبدالستار صاحب نے جملہ، تو میں بھی اذا سے شروع کرتا ہوں کہ اذا اجتہد الاولاد، اذا اجتہد الاولاد صغارن، چھوٹا ہونے کی حالت میں، تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے پن میں سردار ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے سادو کے بارن، سادو کے بارن۔ یہ جملہ اور انداز میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہی پیٹرن فالو کروں جو کہ ہمیں عربی جملوں میں پریکٹس کروایا گیا ہے۔ تو الحمدللہ پہلا جملہ ہمارا ہو گیا، اب چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، اور وہ ہے گرم گرم چائے مت پی کیونکہ وہ دانتوں کے لیے مضر ہے۔ اس جملے میں منع کیا جا رہا ہے تو ہم لائے نہیں کا استعمال کریں گے،
اور جملہ بتا رہا ہے کہ خطاب واحد مذکر سے ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لا تشرب الشایا ہارن، ہارن جو ہے وہ حال ہو جائے گا، اور پھر آگے وجہ بتانے کے لیے ہم فَإِنَّ کا استعمال کریں گے. فَإِنَّهُ یعنی ہا کی ضمیر جو ہے وہ الشایو کی طرف جائے گی، اور پھر اس کو مزید مکمل ہم کریں گے ان الفاظ کے ساتھ کہ فَإِنَّهُ يَضُرُّ الْأَسْنَانَ، اس لیے کہ یہ دانتوں کو نقصان دے گی، دانتوں کے لیے مضر ہے. تیسرا جملہ ہے کہ میں مدرسہ میں داخل ہوا حالانکہ میری کلاس میں سب لڑکے حاضر ہو چکے تھے. تو دو جملے بن رہے ہیں، ان کو ہم واو حالیہ کے ذریعے جوڑیں گے کہ دخلت مدرسہ تھا، میں مدرسہ میں داخل ہوا، حالانکہ وا کے ساتھ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے الاولاد کلہم حاضرون فی فصلی. اس کے بعد جو چوتھا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میرا باپ مسجد میں آئے جبکہ خطیب ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا تھا. تو میں اور میرا باپ مسجد میں آئے. اتیتو انا و ابی، اتیتو میں آیا، انا و ابی یعنی ہمیں واحد متکلم کی ضمیر جو ہے وہ پہلے لانی پڑے گی، عطف کرنے کے لیے ذہن میں رکھیے گا. تو اتیتو انا و ابی المسجدہ، میں اور میرے والد مسجد میں آئے، والخطیب یخطب قائما علی المنبر. اس کے بعد جملہ نمبر 5 ہے کہ منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سست اور ریاکار ہو کر کھڑا رہتا ہے. اس کو ہم جملہ اسمیہ کے طور پہ بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ المنافق اذا قام الی الصلاۃ، اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو المنافق اذا قام الی الصلاۃ قام کسلانا مرائین. تو گویا یہاں پر دو حال آ رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. چھٹا جملہ ہے میرے بھائیو تم مدرسہ ہرگز نہ چھوڑو مگر اس حال میں کہ تم علوم دینی اور عقلی میں کامل ہو جاؤ. تو یہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے میرے بھائیوں سے، تو اس کو ہم اسی طرح ٹرانسلیٹ کریں گے کہ اخوانی یعنی یا اخواتی یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو تم مدرسہ ہرگز نہ چھوڑو، تو ہرگز نہ چھوڑو اس میں ہم نون تاکید کا استعمال کر سکتے ہیں کہ لا تترکن، لا تترکن المدرسۃ، تم مدرسہ ہرگز مت چھوڑو، الا وانتم کاملون فی العلوم الدینیۃ والعقلیۃ. تو اس طریقے سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اور اس میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے وہ بھی ہیلپ کرے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو یہ والا اسلوب جو ہے نا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تو یہاں پر ہم اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ لا تترکن المدرسۃ الا وانتم کاملون. اس کے بعد 7واں جملہ ہے کہ میں نے اس کتاب کا ایک ایک ورق الٹا اور ایک ایک باب پڑھ ڈالا. تو یہاں پر جو ایک ایک آ رہا ہے نا، یہ حال کا مفہوم دے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے قلبت ھذا الکتاب ورقۃ ورقۃ وقرأت بابا بابا. بہت خوبصورت اسلوب ہمارے سامنے آیا جی الحمدللہ. اس کے بعد 8واں جملہ ہے اس مشق کا، اے شریف عورت تو مجھے کیوں ایذا دیتی ہے حالانکہ تو جانتی ہے کہ میں تیری بھلائی کا طالب ہوں. تو یہاں پر مجھے وہ اسلوب یاد آ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے میری قوم تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. تو بالکل اسی اسلوب میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ یا سیدتو لما تؤذیننی وانت تعلمین انی طالب خیرک. تو دیکھیں قرآن مجید سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت کلک کرے گی اور آپ جملوں کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. 9واں اور آخری جملہ اس ایکسرسائز کا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عذاب نہیں دیتا جبکہ وہ مغفرت چاہتا ہو. ان اللہ لا يعذب العبد وهو يستغفرہ. تو الحمدللہ جی ہماری مشق جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس مشق کے ساتھ ہی ہمارا عربی کا معلم حصہ چہارم کا سبق نمبر 63 بھی مکمل ہو گیا.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔